حضرات کے سامنے تلاوت کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 87، جو کہ آٹھویں پارے کی آخری آیات مبارکہ ہیں، آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود۔ قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس بینہ، واضح دلیل آ چکی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل، تو تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور پورا کرو تم میزان کو، وزن کو، ولا تبخسوا الناس، اور نہ خطا کرو تم لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد مچاؤ تم لوگ زمین میں، بعد اصلاحہا، زمین کی اصلاح کے بعد، ذالکم، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ولا تقعدوا، اور نہ بیٹھو تم، بکل صراط، ہر طرح کے راستے پر، توعدون، ڈراتے ہو تم لوگوں کو، وتصدون، روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور نہ بیٹھو تم کسی بھی طرح کے راستے پر ڈراتے ہوئے اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، اس شخص کو جو اس پر ایمان لایا، وتبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس کے راستے میں کجی، واذکروا، اور تم جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ اس میں سے ایمان لے آیا، اور ایک گروہ اس میں سے ایمان لے آیا پر بھیجا گیا ہوں، وطائفہ، اور ایک گروہ لم یؤمنوا، ایمان نہ لایا، فاصبروا، سو تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہتر
ایک ایسا علاقہ تھا، اس کا نام آزر کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ہاران، یہ دو بیٹے تھے۔ ہاران سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیغمبر بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور آپ بنی اسرائیل میں سینکڑوں پیغمبر آئے، جن کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب بتلائی گئی ہے۔ ان بنی اسرائیلیوں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام۔ قرآن کریم میں واضح صریح الفاظ میں ان کا ذکر ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے اور تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہوا۔ حدیث اور تفسیر تاریخ کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، ان 3 بیٹوں میں نمبر 2، ان 3 بیٹوں میں دوسرے مدائن، نمبر 3، ان 3 بیٹوں میں تیسرا جاد رحمہ اللہ تعالی۔ یہ 3 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے علاوہ۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام آئے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو ہے 11-12 بیٹوں میں سینکڑوں بنی اسرائیل آئے، اور سینکڑوں بنی اسرائیلیوں میں پیغمبر آئے، اور آخر میں اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک ہی بیٹا ہوا، جس کا نام اسماعیل ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہ آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جس طرح قرآن کریم میں تذکرہ ہوا، اس طرح مدین، مدائن اور کداد رحمہ اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہوا۔ ان 3 بیٹوں کا تذکرہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ان 3 بیٹوں میں جو مدین تھے، ان کی نسبت سے ایک شہر قائم ہوا، اور بہت بڑا یہ شہر ہوا، اور اس وقت اس زمانے میں مرکزی شہر، مرکزی منڈی یہی مدین علاقہ تھا، اور اس کے حدود عربہ یعنی چاروں اطراف گہرے جنگلات تھے۔ اسی لیے اس قوم کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اصحاب الایکہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا کہ جنگلات والے۔ اصحاب کہتے ساتھی کو، والے کو، اور ایکہ کہتے جنگلات کو، تو جنگلات والے۔ مدین شہر کے چاروں اطراف گہرے قسم کے جنگلات تھے، اس لیے اس علاقے کا نام قرآن کریم میں اصحاب الایکہ کے نام سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو خطاب فرمایا ہے۔ تو مدین اس کے اندر اس زمانے کی مرکزی منڈی لگا کرتی تھی، اور لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے، چیزوں کو بیچا بھی کرتے تھے اور چیزوں کو خریدا بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، اور لوگ اس سے اپنا بزنس کرتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم مدین والوں کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اور
بعد میں ان کے بیٹے کی نسبت سے اس علاقے کا نام پڑ گیا اور یہ لوگ مشہور ہو گئے اور مدین کے نام سے یہ علاقہ جانے لگا۔ تو یہاں پر چونکہ منڈی لگا کرتی تھی اور تجارت ہوا کرتی تھی، لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگ جو ہے چیزوں کو گھٹا کر دیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ 1 روپے کا ایک کلو کا یہ سامان ملے گا یا 100 روپے میں 1 کلو یہ سامان ملے گا، اب جو ہے بیچنے والے کا حق یہ ہے کہ 1 کلو ہی پورا تول کر دے۔ اگر وہ اس میں گھٹا کر دے گا تو پھر کیا ہے تو یہ اس کے لیے لازم ہے جب 100 روپے کا 1 کلو ہو رہا ہے تو 1 کلو پورا وزن کر دے، اس میں ذرا بھر بھی کمی پیشی کر نہ دے۔ جب کسی چیز کے بارے میں بتلا رہا ہے یہ چیز اس کوالٹی کی ہے، اس رنگ کی ہے اور اس معیار کی ہے، تو اب اس بیچنے والے کا دکاندار کے اوپر فرض ہے کہ اسی رنگ کی، اسی کوالٹی کی، اسی جو ہے اعلیٰ چیز کو اسی قیمت پر فروخت کرے جو خوبیاں، جو صفات اس نے بیان لوگوں کے سامنے کی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، ملاوٹ کرے گا، چیز میں کے وزن میں کمی کرے گا اور اسی طرح پر اس کی کوالٹی میں کمی کرے گا، جھوٹ بول کر چیز کو فروخت کرے گا، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے لیے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کے اندر واضح الفاظ میں بات بیان فرمائی کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ویل کا لفظ بیان کیا اور ویل جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو عام طور پر ناپ تول میں کمی کرنے والے جس طرح دیگر چیزوں میں کرتے ہیں اسی طرح دودھ کے اندر بھی کرتے ہیں، دودھ کی کوالٹی میں بھی کرتے ہیں، چینی میں بھی کرتے ہیں، سوجی میں بھی کرتے ہیں، بورے میں بھی کرتے ہیں، گندم میں بھی کرتے ہیں، اناج میں بھی کرتے ہیں، جو میں بھی کرتے ہیں، باجرے میں بھی کرتے ہیں، چاول میں بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ چاول بھی اب ربڑ کے استعمال ہو رہے ہیں، مصنوعی چاول بنائے جا رہے۔ تو آج کے زمانے میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی چیز ایسی بچی ہو جو مصنوعی نہ ہو یا جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور بالفرض اگر خالص بھی ہو تو پھر رہی صحیح کسر وہ اس کے وزن میں کر دیتے ہیں، اس کے تول میں کر دیتے ہیں، اس کے نام میں کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کام کرنے والوں پر اللہ رب العزت کا دردناک عذاب آیا۔ اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جنہوں نے یہ کام کیے تھے۔ آج یہ قوم بھی کر رہی ہے، یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کر رہی ہے۔ جھوٹ یہ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم لوگ کرتے ہیں اور ملاوٹ ہم لوگ کرتے ہیں، جو کوالٹی بتلاتے ہیں اس کے خلاف ہم لوگ چلتے ہیں، اور اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے جو بن پڑتا ہے دغا کرنے سے غریز نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، اور جو ہے تول میں بھی کمی کرتے ہیں، وزن میں بھی کمی کرتے ہیں، کیل میں بھی کمی کرتے ہیں، اس کے رنگ میں، اس کی کوالٹی میں، اس کے معیار میں کمی کرتے ہیں، تو جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، جنہوں نے چیزوں کو گھٹا کر پیش کیا، لوگوں نے چیزوں کی اعلیٰ معیار بیان کر ادنا معیار کی چیزیں فروخت کی، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ان چیزوں کی بنا پر ایک قوم گزری اس سے پہلے جس کا تذکرہ سنا، قوم لوط، انہوں نے بے حیائی کی، ہم جنس پرستی کے قائل ہوئے، اللہ نے ان پر 4-5 قسم کے عذابات بھیجے، ان کو اندھا کیا، ان پر پتھر برسائے، ان کی بستی کو پلٹ دیا اور چیخ آئی، زلزلہ آیا، جس کی بنا پر پوری کی پوری قوم تباہ ہوئی۔ اس سے پہلے قوم کا تذکرہ ہوا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ لوگ بھی شرک کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، مطالباتی معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی کو پہاڑ کی چٹان سے پیدا کر دیا، قوم ناباز آئی، اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اللہ کا عذاب آیا، قوم تباہ ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے تذکرہ سنا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا،
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، تو انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، قوم باز نہ آئی، اللہ کا عذاب آیا، ساری کی ساری قوم تباہ ہوئی۔ اس سے پہلے قوم کا تذکرہ ہوا قوم نوح کا، کہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، ساری کی ساری قوم تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان واقعات کو سورۃ الاعراف میں اور دیگر قرآن کریم کے پاروں میں بار بار دہرایا ہے اور بار بار بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ امت محمدیہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ لے، برے کاموں سے باز آ جائے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، کفر سے باز آ جائے۔ ہر پیغمبر کا ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی دعوت تھی، اور دعوت یہ تھی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دعوت دی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعوت دی، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت دی۔ غرض یہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا کلمہ یہی تھا کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمہارا خالق، وہی تمہارا مالک، وہی تمہارا رازق، وہی تمہارا مختار کل، وہی تمہارا حاجت روا، وہی تمہارا مشکل کشا، وہی تمہارا دستگیر، وہی تمہارا مقنن، وہی تمہارا جو ہے حاکم، وہی تمہارا سب کچھ ہے، اور تم اس کی مخلوق ہو، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے نوکر ہو، تم اس کے بندے ہو، لہذا اپنی مالک کی مان کر زندگی بسر کرو، اپنے من کی نہ مانو، رب کی مان کر زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی قوم کو جو مدین میں رہنے والے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، پیغمبر تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور دونوں بیچاری بکریاں چرایا کرتی تھی، اور پھر بکریوں سے جو دودھ ہوا کرتا تھا اس دودھ سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، کچھ کو پی لیا کرتے تھے، کچھ کو بیچ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اور مدین کے لوگوں کی طرف ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی مشہور معجزہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، البتہ ایک کتاب جو ہے اس کے اندر ایک معجزے کا تذکرہ ملتا ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو مدینے والوں کی طرف بھیجا، اور آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا قوم کا لفظ آیا، یا قومی اصل میں یا قومی تھا، یا متکلم کی تخفیفاً حذف کر دی گئی، یعنی گرا دی گئی، تو یا قومی ہو گیا، اصل میں لفظ تھا یا قومی، تو یا متکلم کی تخفیفاً گر گئی، حذف ہو گئی، تو لفظ آ گیا یا قومی۔ تو اصل میں یا قومی تھا، تو متکلم کی یا گر گئی، تو متکلم کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے، یا کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو فرمایا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی جس تمہارے لیے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ چکی۔ بینہ واضح دلیل کیا تھی؟ معجزہ تھا۔ معجزہ کیا تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا فرمایا؟ تو ایک حدیث کی کتاب کے اندر وہ ملتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر سچے پیغمبر ہو تو ہمارے لیے جو معبود ہے، ہمارے جو یہ بت ہیں، ہمارے جو اصنام ہیں، ہمارے جو یہ الہ ہے، ان الہوں کو اگر یہ ہمارے الہ کہہ دے، ہمارے بت کہہ دے، ہمارے اصنام کہہ دے کہ واقعتاً تم اللہ کے پیغمبر ہو اور سچے نبی ہو، تو ہم تجھے پیغمبر مان لیں گے، تیری رسالت کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ معجزہ یہ میرے اختیار میں نہیں، ہر کے عادت چیز
معجزہ کہتے ہیں خرق عادت سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر جو چیز ایسی لوگوں کے سامنے جس کا ظہور ہو جائے جو اس سے پہلے کبھی لوگوں نے نہ دیکھا ہو، تو اللہ رب العزت کے حکم سے ایسے معجزات پیغمبروں کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت ظاہر فرماتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایسی چیزوں کا اختیار نہیں، لیکن اللہ اگر کوئی عطا فرما دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر تم جو فرمائش کر رہے ہو اگر تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ قوم نے کہا ہاں ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بات کی اللہ سے دعا کی، اور قوم نے لوگوں کے اندر ڈھنڈورا پیٹا اور جو ہے لوگوں میں چرچے ہوئے، تمسخرانہ انداز میں لوگوں میں یہ باتیں ہوئی، آؤ چلے آؤ سب کے سب لوگ دیکھو ہمارے بت بولیں گے، ہمارے اسلام بولیں گے، اور شعیب علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیں گے۔ سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، میلہ کا سا سما ہو گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کا رش تھا، اور بتوں کو سجایا ہوا تھا، اور بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے، اور خوشبوؤں سے انہیں بہکایا ہوا تھا، زیب و زینت سے انہیں جو ہے بارونق کیا ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کے ہجوم سے نکل کر آگے بڑھے ہیں، اور بتوں کی طرف اشارہ کر کر فرمایا ہے کہ اللہ بتاؤ تم گواہی دو، اللہ کے حکم سے بولو کہ اللہ کا میں پیغمبر ہوں یا نہیں۔ تو ان بتوں کے منہوں سے آواز آئی، اللہ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے فوراً یہ گواہی دی کہ انما ارسلت بہ، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تمہارے درمیان موجود ہے اللہ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ ان بتوں کے منہ سے یہ آواز آئی ہے، اور ان بتوں کے منہ سے یہ آواز آئی، اور قوم نے اس آواز کو سنا، اور ان بتوں نے رب کی توحید کی جو ہے اقرار کیا، اور یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اکیلا وہ مشکل کشا ہے، اکیلا وہ حاجت روا ہے، اکیلا وہ مختار کل ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں۔ ان بتوں کے منہ سے یہ آواز آئی تھی، اور اللہ رب العزت جسے چاہے اس کو قوت گویائی عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اندر میں نے اس پتھر کو دیکھا تھا کہ جس کے منہ سے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی نکلی ہے، رب کی توحید کا اقرار نکلا ہے۔ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے بہت دور چلے گئے، تو دیکھا کہ ایک کھیتی باڑی کرنے والا شخص ہے، وہ ہل چلا رہا ہے، بیل کو جوڑا ہوا ہے ہل کے ساتھ، اور وہ بیل کے ذریعے اپنی کھیتی پر ہل چلا رہا۔ وہ تھک گیا، ہل چلا کر پھر اس نے کیا کیا، اس نے چھلانگ لگائی اور بیل کی پشت پر سوار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بیل کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور بیل بولا ہے، اس نے کہا کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں ہوا، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تو مجھ سے نیچے اتر اور اپنے کھیتی باڑی کا کام لے۔ اس بیل کے منہ سے یہ آواز آئی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تکلمت، کہ سبحان اللہ بیل بولتا ہے۔ لوگوں نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص بکری کو چلا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے بکری کو منہ میں بھرا اور اس کو لے کر بھاگا دوڑا، لیکن اس کا ان بکریوں کو چرواہا وہ بھی بڑا تیز تھا، اس نے دوڑ لگائی اور اس کا پتھر برسائے، حتیٰ کہ اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا، اور وہ بھیڑیا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور بھیڑیا پھر کہنے لگا آج تو نے مجھ سے اپنی بکری کو بچا لیا، اس وقت کس طرح بچائے گا جب میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ یعنی بھیڑیے کے منہ سے یہ آواز آئی، اور لوگوں نے اپنے کانوں سے اس آواز کو سنا، اور لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، ذکر تکلم، بھیڑیا بولتا ہے، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اسے قوت گویائی عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں
جو ہے پتھر کی کنکریاں ہیں. کافروں نے کہا کہ کون تیری گواہی دے گا؟ کنکریوں نے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درختوں نے گواہیاں دی ہیں. درختوں کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہوا ہے. رب کی کلمہ پڑھا گیا ہے. تو اللہ رب العزت جس سے چاہے اسے قوت گویائی عطا فرما دے اور جس سے چاہے اپنی توحید کا اقرار کرا دے. اگر کوئی احمق ہے، اگر کوئی بے وقوفی کرتا ہے، اگر کوئی پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہے تو وہ انسان ہے کہ انسان رب کی نعمتیں حاصل کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ناشکری کرتا ہے. کل قیامت کے دن میں ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے جسموں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہماری چمڑی کو، ہمارے وجود کو قوت گویائی عطا فرمائے گا. قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ بات موجود ہے. سورہ یاسین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت ان کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے. ہاتھوں سے جو گناہ کیے یہ بولے گا کہ مجھ سے یہ گناہ کیا. پاؤں سے جو گناہ کیے یہ بولیں گے کہ مجھ سے یہ گناہ کیا. کانوں سے جو گناہ کیے کان بولیں گے کہ مجھ سے یہ گناہ کیا. اللہ رب العزت زبان پر تالا لگا دیں گے اور پھر جسم کا ایک ایک جوڑ، جسم کا ایک ایک جز جو اس سے برائی کی گئی ہوگی وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے جس کی لذت کے لیے اس نے اپنے پورے جسم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. وہی جسم اس کے خلاف گواہی دے گا کل قیامت کے دن. تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ معبودان باطلہ کے منہ سے، جن کو وہ اپنا دیوتا سمجھتے تھے، جن کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، اللہ نے انہی کے منہوں سے یہ اقرار کرایا کہ ما لکم من الہ غیر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور قوم سے یہ کہا کہ ان پر تجارتی منڈی تھی، خرید و فروخت کا عام رواج تھا اور لوگ جو ہے اسی کے ذریعے اپنا بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اے لوگوں فاوفوا الکیل، پورا کرو تم ماپ کو، والمیزان، پورا کرو تم وزن کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور اے لوگوں تم لوگوں کو اشیاء گھٹا کر نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم اللہ کی زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. وہ فساد پھیلایا کرتے تھے. ہوتا ایسا تھا کچھ ایجنٹ انہوں نے منڈی کے اندر رکھے ہوئے، کچھ ایجنٹ انہوں نے راستوں میں پھیلائے ہوئے اور دونوں کے آپس میں رابطہ ہوا کرتے تھے. جب دیکھتے کہ منڈی کے اندر سے، بازار کے اندر سے لوگوں نے سونا خریدا ہے، ریشم خریدی ہے اور قیمتی سامان خریدا ہے، تو وہ ایجنٹ آگے ان لوگوں کو خبر دے دیا کرتے جو راستوں پر بیٹھا کرتے تھے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں تیرے پاس سے یہاں سے گزرے گا اور اس کے پاس یہ فلاں سامان ہے، اتنا سونا ہے، اتنے زیور ہیں اور اتنے جو ہے ریشم ہے. وہ ان کو ایجنٹوں کو بتلا دیا کرتے تھے. اور جب یہ تاجر لوگ ان راستوں سے گزرا کرتے تو راستے پہ بیٹھے ہوئے ڈاکو، راستوں پر بیٹھے ہوئے چور ان کو لوٹ لیا کرتے تھے اور جس طرح ان کے مال کا نقصان کرتے اور مالی طور پر ان کو نقصان پہنچاتے، اسی طرح ایمانی طور پر نقصان پہنچاتے اور لوگوں کو ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ دیکھو تم شہر میں جاؤ گے، اپنے علاقوں میں جاؤ گے، اس شخص سے بچنا جو بوڑھا آدمی ہے، جو داڑھی والا آدمی ہے، بوڑھا ہے، اس سے تم بچنا کہ اس کی باتوں میں نہ آ جانا. وہ عجیب احمقانہ انداز میں باتیں کرے گا تو اس سے باتیں نہ کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فصیح اللسان بنایا تھا. آپ کو اللہ رب العزت نے غضب کا خطیب بنایا تھا. آپ کا لقب خطیب الانبیاء پڑا ہے. اللہ رب العزت نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کرنے کا ملکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو یہ ڈاکو ساتھ میں دعوت بھی دیا کرتے تھے کہ لوگ کہیں ایمان نہ لے کر آ جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ میری زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ مچائے. فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دے رہے اور فرما رہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور تم نہ بیٹھو ہر طرح کے راستوں پر تُوعِدُونَ، ڈراتے ہوئے. ظاہر ڈاکو جو چوروں راستوں پر بیٹھتے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، لوگ سہمے
ڈرتے ہوئے ان راستوں سے جایا کرتے تھے. ظاہر ہے اپنے علاقوں میں تو جانا ہی تھا, تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا پیغمبر کی وساطت سے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, لوگوں کو ڈراؤ نہ, اور میری زمین کو برا گندہ نہ کرو, میرے زمین پر فساد نہ مچاؤ. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے, تو تم تلاش کرتے ہو اس کو کجی. کجی اس سے کہتے ہیں کہ مسلمان ظاہر کرنا اور عمل اس کے اسلام کو ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار بنانا کہ میں مسلم ہوں, اور اس کے خلاف عمل کرنا, اسے کہا جاتا ہے کجی. تو یہ لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے, اور فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا, یاد کرو جس وقت تمہاری تعداد تھوڑی تھی, پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کیا, طوفان نو میں غرق ہو گئے, اور بہت سارے جو ہے قوم سارے برباد ہو گئے, قوم لوط برباد ہوگی. سب کے حشر نشر کو دیکھو کس طرح ان کا انجام ہوا. پھر اللہ نے دوبارہ نسل انسانی کو جاری کیا, تعداد بڑھتی گئی. اگر تم بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے, اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا کہ اللہ نے تمہیں بڑھا دیا تمہاری تعداد کو, پھر دوبارہ اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے جس طرح ان قوموں پر آیا تھا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, یا دیکھو تم کیسا ہوا انجام ان فسادی لوگوں کا جنہوں نے فساد پھیلایا کفر کر کر, شرک کر کر, ناپ تول میں کمی کر کر, اور جو ہے اللہ کی حکم کو ذبح کر کر, اور اللہ کے پیغمبروں کو شہید کر کر, اللہ کے پیغمبروں کو تکذیب کر کر. ان کے لوگوں کا حشر دیکھو تو ان کے ساتھ ان کا ساتھ معاملہ کیا ہوا, ان پر عذاب کس طرح آئے, ان کا انجام کس طرح ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا, کچھ لوگ ان لوگوں میں ایمان لائے, کچھ لوگ ایمان نہ لائے. بس تم صبر کرتے رہو. اگر جو کافر لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں, یا اپنے کفر پر ہی جمے رہے, اپنے شرک پر ہی جمے رہے, اور اسی طرح رب کے حکموں کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے رہے, پیغمبروں کو ستاتے رہے, پھر یاد کرو یا انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. اور یقیناً جب قوم تباہی کی طرف آ جائے, جب قوم رب کے جو ہے نافرمانی کی طرف آ جائے, معصیت میں آگے بڑھ جائے, کفر و شرک میں آگے بڑھ جائے, پھر اللہ کا فیصلہ آیا کرتا ہے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, جس طرح اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہوا قوم نوح پر, جس طرح اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہوا قوم ہود پر, جس طرح اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہوا قوم صالح پر, جس طرح اللہ کا فیصلہ جو ہے عذاب کی صورت میں ہوا قوم صالح پر, قوم عاد پر, قوم ہود پر, قوم نوح پر, اور اسی طرح قوم شعیب پر. تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انتظار کرو, اگر تم باز نہیں آتے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی, اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ نہیں لے کر آئے, ہم برائیوں سے نہ بچے, ہم معصیت سے نہ بھاگے, ہم رب کے قریب نہ آئے, رب کے غضب سے نہ ڈرے, نہ اللہ رب کی رحمت کی طرف نہ آئے, اور توبہ طائب نہ ہوئے, رب کو نہ منایا, تو یاد رکھو جو رب اس وقت قوموں کو ہم سے زیادہ طاقتور تھے, ہم سے زیادہ مار رکھنے والے تھے, ہم سے زیادہ چودراہٹیں رکھنے والے تھے, ہم سے زیادہ اقتدار رکھنے والے تھے, جب اللہ ان کو تباہ کر سکتا ہے, وہ اللہ آج اس قوم کو بھی تباہ کر سکتا ہے. لہٰذا توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کی زمین کو آج ہمیں اپنی برائیوں سے گندا کر دیا ہے, اسے ناپاک کر دیا ہے, اسے غلیظ کر دیا ہے. لہٰذا اسے پاک کرو, اپنے جسموں کو پاک کرو, اپنے دل کو پاک کرو, اپنے ظاہر کو پاک کرو, اپنے باطن کو پاک کرو, اور اس طرح زندگی گزار کر جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہو. اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.